السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حصہ بے تک سارے شارٹ کوشچن آنسرز مکمل کر لیے تھے۔ اس ویڈیو میں ہم سوال نمبر جی سے تفصیلی جوابات شروع کریں۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے پاس، عبادت کی اہمیت اور افادیت تحریر کریں۔ تو عبادت، آپ کو پتا ہے عبادت کی کیا اہمیت ہے، عبادت سے کیا فائدے ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم اس میں کریں گے۔ تو عبادت اسلام کا ایک بنیادی ستون ہے اور مسلمانوں کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب ستون کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جو آ، ہمارا جو گھر ہے وہ کسی بھی پلر ستون کے بغیر نہیں بن سکتا۔ اسی طرح عبادات بھی ایک ستون کا کام کرتی ہیں اسلام کے لیے۔ اسلام بغیر عبادت کے لیے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے علاوہ اس کی اہمیت اور افادیت کو کئی پہلوؤں سے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس اللہ سے تعلق مضبوط کرنا۔ تو عبادت کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ ہم اللہ سے مضبوط اللہ سے قریب آ پاتے ہیں، اللہ سے ہمارا تعلق زیادہ ہو پاتا ہے، مضبوط ہو پاتا ہے۔ جیسے کہ عبادت کا سب سے اہم مقصد اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے، یعنی کہ عبادت سے آپ کو پتہ ہے جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہو پاتے ہیں، ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عبادت کے ذریعے ہوتی ہیں، ہم اللہ کو اللہ سے جو ہے اپنا تعلق بنا پاتے ہیں، یہ سب عبادت کے ذریعے۔ اور نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ ساری آپ کو پتہ ہی کس لیے ہے؟ جیسے عبادت مسلمانوں کو اللہ کی یاد دلاتی ہے، ان کے دل میں اس کی محبت و خوف پیدا کرتی ہے۔ تو عبادت سے کیا مطلب ہے کہ عبادت ہمیں، جب ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے، ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم کسی اور کے لیے نہیں کرتے، یہ صرف ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، تو اس طرح ہمیں اللہ کی یاد آتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ہم اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے اور اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ جب ہم اللہ کا خوف کیوں ہوگا؟ کہ اگر ہم کوئی غلط کام نہ کریں، اللہ ہمیں سزا دے گا اگر ہم کوئی غلط کام کریں گے تو۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ سے محبت ہوتی ہے، ہمیں اللہ سے محبت یہ ہوتی ہے کہ ہم پورے دن بھوکا پیاسا رہتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنے مال کی محبت کو ترک کر کے اللہ کی محبت کو صرف فوقیت دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ ہے روحانی سکون۔ روحانی سکون کیا ہوتا ہے؟ عبادت سے انسان کو روحانی سکون اور قلبی اطمینان حاصل ہوتا ہے، یعنی کہ عبادت سے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے، اس کی جو ہے اس کے دل کو سکون ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ کیونکہ ہمارا دل اللہ نے ایسا بنایا کہ ہمارا دل تبھی خوش ہوتا ہے، تبھی سکون ہمیں مل پاتا ہے کہ جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کی یاد دل کو سکون دیتی ہے اور انسان کو زندگی میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت پیدا کرتی ہے۔ اب وہ کیسے؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا دل کو چین ملتا ہے، اس کے بعد جب ہمارے دل کو سکون ملے گا تو ہم اللہ ہم پر خاص کرم کرے گا، اور پھر ہم اپنی مشکلات ہوں، ہماری کوئی پریشانیاں ہوں، ان سب سے ہم آرام سے نمٹ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری روح کو سکون ملا ہوا ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ دے رہا ہوگا، کیونکہ ہم عبادات پہ فوکس کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ہے اخلاقی بہتری۔ اگلا پوائنٹ کیا ہے؟ اخلاقی بہتری۔ عبادات انسان کی اخلاقی کردار کو بہتر بناتا ہے، اور وہ کیسے بہتر بناتا ہے وہ ہم آگے پڑھتے ہیں۔ نماز انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیسے روکتی ہے؟ انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب ہم غلط کسی کام کی طرف جائیں لگتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہمیں یاد آتا ہے کہ نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ ہمیں بلا رہا ہے، ہمیں فوراً اپنا غلط کام چھوڑنا ہے۔ اس کے بعد ہے روزہ صبر دیتا ہے۔ اب روزہ صبر کیسے دیتا ہے؟ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم اپنی بھوک پیاس کو روک دیتے ہیں، ہمیں ایک صبر کا احساس ہوتا ہے، ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، ہمیں یاد ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے۔ اور کیا ہے؟ اور خود پر قابو پانے کی تربیت دیتا ہے۔ خود پہ قابو پانا، خود پہ کنٹرول کرنا، ہم اپنے اپنے غصے کو کس طرح قابو کریں، یہ سب ہمیں عبادات کے ذریعے ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ سخاوت اور انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ اب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم اپنے ایک جب پوری معاشرہ جو ہے اس طرح سے فائدے میں آتا ہے۔ اب جب امیر بندہ صرف اپنے پاس ہی پیسے رکھے گا تو صرف انہیں کا فائدہ ہوگا، غریبوں کا تو فائدہ نہیں ہو پائے گا۔ اور جب امیر بندہ غریبوں کو پیسے دیتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک انسانی ہمدردی پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ بھی کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ عبادات کے ذریعے، کیونکہ زکوٰۃ بھی کیا ہے؟ ایک عبادت ہے۔ اور حج عالمی بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے۔ حج کیسے بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے؟ کہ جب ہم حج پہ جاتے ہیں، ہم کتنے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ مل جل کے جاتے ہیں، کئی مشکلات پیش آتی ہیں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، اور اس طرح ہم ایک مشکل چیز کو بھی طے کر پا لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم عبادت، اللہ کے قریب ہو رہے ہیں، ہم عبادت کر رہے ہیں، اس لیے۔ اس کے بعد ہے اجتماعی ہم آہنگی۔ اب وہ ہے روح کی، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد اخلاقی کا میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہماری اخلاقی بہتری ہو پاتی ہے، عالمی بھائی چارہ ہو پاتا ہے، لوگ ایک دوسرے کے کام آ پاتے ہیں حج میں۔ اس کے بعد اجتماعی ہم آہنگی۔ اب وہ کیسے ہوگا؟ عبادات اجتماعی ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ اب وہ کیسے دیتی ہے؟ جمعے کی نماز، عیدین کی نماز ہے۔ اب یہ ساری کیا اجتماع، ہم سب مل کر، سارے مسلمان ایک ایک جگہ مل کر نماز ادا کرتے ہیں، ایک ایک مسجد میں مسلمان جمع ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں عید کی۔ یہ ساری کیا ہے کہ اجتماعی ایک دوسرے
ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرتی ہے بات۔ اس کے بعد ہے حج، جیسے مواقع مسلمانوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ اب حج کا ہمیں پتا ہے کہ دنیا سے ہر ملک سے، ہر کونے سے سب آتے ہیں سعودی عرب، سب حج کرتے ہیں، سب کعبے کی زیارت کرتے ہیں، یہ سب حج کرتے ہیں، مل جل کے کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ایک اجتماعی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، اسی بات ہے ان میں اتحاد اور یگانگت پیدا ہوتی ہے۔ اب ان کے اندر اتحاد پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے سارے کام کرتے ہیں، اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے پانچواں ذاتی ترقی۔ اب ذاتی ترقی کیسے ہوتی ہے عبادت میں؟ وہ ہم پڑھتے ہیں۔ عبادت انسان کو ذاتی ترقی میں مدد دیتی ہے۔ اب وہ کیسے دیتی ہے؟ نماز، وقت کی پابندی۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو ٹرین کرتے ہیں، عبادت کے ذریعے ہم بندہ اپنے آپ کو ٹرین کر پاتے ہیں، اپنے آپ کو وقت کی پابندی سکھاتا ہے۔ یہ نماز ہمیں وقت کی پابندی سکھاتی ہے۔ اب ہم فجر کی نماز عشاء کے وقت تو نہیں پڑھ سکتے، عشاء کی نماز ہم مغرب کے وقت تو نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہمیں ایک وقت کی پابندی، ایک نظم و ضبط سکھاتی ہے کہ کیا کام کس وقت کیسے کرنا ہے۔ روزہ انسان کی عزم اور طاقت کو بڑھاتا ہے۔ اب وہ کیسے بڑھاتا ہے؟ کہ روزہ جو ہے انسان کو اپنے اوپر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، انسان کو طاقت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ اور زکوٰۃ انسان کو مال و دولت کے معاملے میں خود مختاری اور دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کی تربیت دیتی ہے۔ اب زکوٰۃ کے ذریعے جو لوگوں کے پاس مال نہیں ہے ان تک مال پہنچتا ہے، جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ اس طرح وہ لوگ اپنی پریشانیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ ہمیں اور ہمارا کیا فائدہ ہوتا ہے دینے سے؟ کہ ہم جو ہے اپنے ہمیں اپنے مال سے محبت پیدا نہیں ہوتی جب ہم اپنا مال، اپنی محنت سے کمایا ہوا مال کسی کی مدد کے لیے دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آخرت کی تیاری۔ اب آخرت کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ عبادات آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے۔ اسلام میں عقیدہ ہے کہ دنیا ایک امتحان ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ ایک امتحان کیا ہے؟ یہ ایک وقتی دور ہے، یہ ختم ہو جانا ہے، اللہ کے پاس چلا جانا ہے، اس کے بعد ہماری آخرت شروع ہوگی۔ اور یہ ہمارا کیا؟ ایک امتحان ہے، اللہ ہمیں ٹیسٹ کر رہا ہے اس دنیا میں۔ انسان کی آخرت میں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو انسان کو آخرت میں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ عبادات سے انسان نیک اعمال میں اضافہ کرتا ہے اور آخرت میں کامیابی کی راہ ہموار کرتا ہے۔ یعنی کہ عبادات جب انسان کرتا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ملتا ہے، اس کی عبادات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی اور پھر اپنی آخرت کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 7۔ اور سوال نمبر 7 ہے، پہلے نیچے چل کے سوال نمبر وہ سوری پوائنٹ نمبر 7 ہے ہمارے پاس، معاشرتی فلاح و بہبود۔ معاشرتی فلاح و بہبود کیا ہوتا ہے؟ کو فروغ دیتی ہے عبادت۔ اب وہ کیسے دیتی ہے؟ یہ ہم پڑھتے ہیں۔ زکوٰۃ، صدقات سے غریب اور محتاج لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے پوائنٹ میں بتایا کہ اب صدقات، زکوٰۃ وغیرہ کے ذریعے ہم لوگوں کی کام آ پاتے ہیں، لوگوں کی مشکل آسان ہو پاتی ہے۔ جو لوگ اپنا ضروری چیزیں، اپنی ضرورت کی اشیاء جو ہے زندگی کی وہ پوری نہیں کر پاتے، وہ زکوٰۃ کے ذریعے ہم عطیات کے ذریعے ان کی مدد کر لیتے، تو اس طرح معاشرہ ہمارا بہتر ہو پاتا ہے۔ اس سے معاشرے میں انصاف اور مساوات کا قیام ہوتا ہے، اس طرح لوگوں میں بھائی چارگی بنتی ہے، محبت بڑھتی ہے، ایک دوسرے کا خیال بڑھتا ہے، یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ساری چیزیں تو میں نے آپ کو بتا دی کہ اس سے کیا کیا فائدہ، اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے وہ ہم پر۔ اس کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عبادت کی اہمیت و افادیت انفرادی یعنی کہ انڈیویجولی اس نے ہمیں الگ الگ بھی فائدہ دیتی ہے، ہمیں ایک اجتماع کے طور پہ بھی فائدہ دیتی ہے، ہماری روح کو بھی فائدہ دیتی ہے، ہماری اخلاقی پہلوؤں میں بھی مدد کرتی ہے۔ اخلاقی پہلوؤں میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ان کے کام آتے ہیں، ہمارے اخلاق بہتر ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے اور اس کی روحانی ترقی میں مدد دیتی ہے، یعنی کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ سے جڑتا ہے، یہ سارے فائدے ہوتے ہیں۔ اس کی اخلاق کو بہتر بناتی ہے اور معاشرے میں امن و ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ معاشرہ جو ہے ہمارا بہتر ہو پاتا ہے، اس کی ہم آہنگی ہو پاتی ہے، وہ جو ہے بہتری کی طرف ہوتا ہے۔ اس کے بعد عبادات اسلام کی روح ہے۔ کیا ہے عبادت؟ اسلام کی روح ہے، یعنی کہ اگرچہ عبادت نہ ہو تو اسلام جو ہے، اسلام ایک اگر جسم ہے تو عبادت اس کی روح ہے، انسان کی اگر جسم ہے تو روح ہماری ہے، اسی طرح عبادت بھی اسلام کی روح ہے۔ اور مسلمانوں کے لیے ایک لازمی عمل ہے جو ان کی زندگی کے ہر پہلو میں مثبت اثر ڈالتا ہے، یعنی کہ عبادت جو ہے ہماری زندگی میں کوئی بھی نقصان پیدا نہیں کرتا، صرف فائدے ہی پیدا کرتا ہے، ہمارے لیے بہتری پیدا ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف، عبادات کے عام زندگی میں اثرات ہیں۔ اب عبادات ہماری عام زندگی میں کیا اثرات پیدا کرتی ہے وہ ہم پڑھتے ہیں۔ عبادات کی عام زندگی پر اثر،
عبادات اسلام کی بنیادی ارکان میں سے ہے اور مسلمانوں کی روزمرہ زندگی میں گہرے اثرات مرتب کرتی ہے۔ یہ اثرات کئی پہلوؤں میں ظاہر ہوتے ہیں، جن میں روحانی، اخلاقی، معاشرتی، ذاتی ترقی شامل ہے۔ تو اب عبادات کیا ہے؟ ہماری ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے، ہماری روح کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے معاشرے کو، ہماری ذات کو ہر طریقے سے ہمارے لیے فائدے پیدا کرتے ہیں، جو ہم نے پچھلے پوائنٹس میں پچھلے سوال میں ڈسکس کیا تھا کہ مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ ہماری روح کیسے ہوتی ہے بہتر، ہمارا اخلاق کس طرح بہتر ہوتا ہے لوگ کی مدد کر کے، ہمارا معاشرہ کیسے بہتر ہوتا ہے ہم زکوٰۃ دے کر، ذاتی ہم کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر پاتے ہیں۔ اب روحانی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ عبادات کا سب سے بنیادی اثر روحانی ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کی یاد دل کو سکون اور اطمینان بخشتی ہے، اور جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری روح کی خوراک ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہماری روح کو سکون ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے دل کا سکون، نماز، ذکر، تلاوت قرآن سے دل کو سکون ملتا ہے، انسان کی روح کو طاقت ملتی ہے۔ اب ہم جتنی زیادہ نماز، ذکر اور تلاوت کرتے ہیں، اس طرح ہماری روح جو ہے وہ طاقتور ہوتی ہے، ہم مشکلات کو اچھے سے جھیل پاتے ہیں، ہماری روح طاقتور ہوتی ہے تو ہم اللہ کے قریب ہو پاتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہمارے دل کو تسلی ملتی ہے۔ اللہ سے قربت یعنی کہ اللہ کے قریب ہونا، عبادات اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے جس سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اب عبادات کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہم اللہ کے اور قریب آ رہے ہیں تو ہمارا ایمان مضبوط ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہے اخلاقی اثرات۔ تو اخلاقی کیا کیا اثرات عبادت کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، ہم اس میں ڈسکس کریں گے۔ عبادات انسان کے اخلاق کو بہتر بنانے میں اہم کردار ہے۔ پہلا ہے اب عبادت انسان کے جو ہے اخلاق کو بہتر بناتی ہے، اور وہ کس طرح بناتی ہے کہ سچائی اور ایمانداری، عبادت میں سچائی اور ایمانداری کی تلقین دی جاتی ہے۔ اب عبادت میں ہمیں یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ ہماری نیت دیکھی جاتی ہے، ہم جو یا کاری کرنی ہوتی ہے وہ عبادت میں شامل نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان جب روزمرہ کے معاملات وغیرہ ہوتے ہیں تب ایمانداری اور سچائی دیکھی جاتی ہے عبادت میں، اس کی وجہ سے ہمارا جو ہے عبادت ہماری زندگی میں اثر انداز ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے صبر اور تحمل۔ تو صبر اور تحمل کیا ہے؟ روزہ اور نماز صبر اور تحمل سکھاتی ہے جو مشکلات میں کام آتی ہے۔ اب صبر اور تحمل کیسے سکھاتی ہے عبادت؟ جیسے ہے آپ کو پتا ہے کہ روزہ ہے، اس کے اندر ہم وہ اپنے جو ہے بھوک پیاس کو صبر کرتے ہیں، غلط کاموں سے صبر کرتے ہیں، اپنے آپ کو روک کر اپنے آپ کو تھام کر رکھتے ہیں۔ اس طرح سے ہماری اخلاقی طور پر جو عبادت ہے وہ اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے معاشرتی اثرات۔ تو معاشرتی اثرات کیا ہوتے ہیں؟ عبادت معاشرتی زندگی میں بہت مثبت اثرات کرتی ہے، مطلب کہ عبادت جو ہے جس کے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عبادت جو ہے ہماری زندگی میں ہمیشہ اچھے اثرات ہی ڈالتی ہے، کبھی بھی منفی یا نقصان دہ ہمارے لیے نقصان نہیں پیدا کرتی، کوئی چیز پیدا نہیں کرتی۔ اس کے بعد اخوت و بھائی چارہ۔ اب اخوت و بھائی چارہ جو ہے عبادت کے ذریعے ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، جب ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، جماعت میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، جمعے کی نماز ہو گئی مثال کے طور پر، اور مسلمانوں میں اتحاد اور بھائی چارہ پیدا کرتی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، ایک نماز ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تکلیف میں ان کا ساتھ دیتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا، کسی کوئی بیمار ہو گیا اس کا ساتھ دیتے ہیں، سب معاشرتی اثرات میں عبادات ہمیں بہتر بنا۔ اس کے بعد ہے مددگاری۔ اب مددگاری اور سخاوت کیسے؟ کہ زکوٰۃ اور صدقات سے معاشرات میں محتاجوں کی مدد کی جاتی ہے جس سے سماجی مساوات کو فروغ۔ اب جو زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے جو ہے ہم غریب لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اب اس طرح سے ہمارا معاشرہ بہتر ہو پاتا ہے کہ جو لوگ وہ کوئی چیز لوگ اپنا جو بہتر زندگی کو بہتر گزارنے کے لیے جو ضروری اشیاء ہوتی ہیں وہ نہیں خرید پاتے، وہ ہم پوری کرتے ہیں، تو اس کے بعد ان کی جو ہے معاشرتی طور پہ وہ بہتری کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس طرح معاشرتی طور پر بھی عبادت بہت اہم جو ہے رول پلے کرتی ہے۔ اس کے بعد ہے ذاتی ترقی۔ اب ذاتی ترقی کیا ہوتا ہے؟ عبادات سے انسان کی ذاتی زندگی میں بہت بہتری آتی ہے۔ اب نظم و ضبط ہے۔ اب نماز کی اوقات کی پابندی انسان کو وقت کی قدر سکھاتی ہے۔ اب نماز کے ذریعے ہمیں وقت کی قدر آتی ہے، ہم خود کو جو ہے وقت کا پابند بناتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس کے علاوہ خود اعتمادی ہمارے اندر کیسے پیدا کرتی ہے عبادت سے انسان کے خود اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور اپنے مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں۔ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ہم اللہ سے اپنی ضروریات، اپنی جو جو بھی چیز ہمیں اللہ سے مانگنی ہوتی ہے اس کی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں اللہ کے سامنے،
اس طرح سے ہم کیا ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے بہتر طریقے سے اپنے اندر کی خود اعتمادی کو بنا پاتے ہیں، کیونکہ ہم دوسروں سے نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے خاندانی زندگی پر اثر۔ تو خاندانی زندگی پر عبادت کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ خاندانی تعلقات، مشترکہ عبادت خاندان کے افراد میں محبت اور احترام پیدا کرتی ہے۔ اور جب سب لوگ مل بیٹھ کر قرآن کا ترجمہ پڑھیں گے، سب لوگ مل بیٹھ کے حدیث پڑھیں گے، سب نماز پڑھیں گے، زکات دیں گے، حج کریں گے، تو اس سے کیا ہوگا، ایک خاندان جو ہے ایک دوسرے سے لوگوں کا، افراد کے، خاندان کے افراد کا ایک تعلق بنے گا۔ اور یہ بھی کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ عبادات کے ذریعے ہو رہا ہے۔ بچوں کی تربیت، عبادات جو ہے بہت بڑا رول پلے کرتی ہے بچوں کی تربیت میں بھی، اور وہ کیسے؟ عبادات کے ذریعے والدین کے بچوں کی تربیت میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب اگرچہ بچوں اور والدین عبادت کریں گے تو بچے بھی انہیں دیکھ کے عبادت کریں گے، اس طرح کیا ہوگا، بچے بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، جس سے بچوں میں دینی اخلاقی اقدار پیدا ہوں گے۔ اب دینی اخلاقی اقدار یعنی کہ وہ جو ہے دین کا ان کو علم ہوگا، ان کو عقل ہوگی، وہ کس طرح سے مسئلے کو سالو کریں، وہ کسی غلط کام میں، کسی غلط چیز میں نہیں پڑیں گے۔ اس کے بعد ہے سماجی رویہ۔ تو سماجی رویہ کیسے عبادت میں فائدے مند ہوتا ہے؟ عبادت انسان کی سماجی رویے میں بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ اب وہ کیسے؟ احترام اور محبت، عبادات دوسروں کے ساتھ احترام اور محبت کا رویہ اختیار کرنے کی تلقین دیتی ہے۔ اب عبادت کے ذریعے آپ کو پتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی تلقین کرتے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کس کے ذریعے ہونی ہے؟ عبادات کے ذریعے ہونی ہے۔ اب معاشرتی ذمہ داری ہے جیسے، تو عبادات جو ہے انسان کو معاشرے میں، معاشرے کا احساس دلانا، ان کی تکلیف سمجھنا، ان کی مدد کرنا، ان کے مشکل وقت میں ان کے کام آنا، یہ سب معاشرتی ذمہ داری جو عبادات کے ذریعے ہوتی ہیں، جس کے انسان کو اس کے معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس دلاتی ہے اور اسے دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دیتی ہے، یہ بتایا گیا اس میں۔ اب مثال کے طور پہ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں، کوئی ایک شخص ہے جو روزانہ آتا ہے اور اب وہ کسی دن نہیں آ رہا، تو اب آپ اس سے جا کے پوچھیں گے تو اب یہ کیا ہو رہی ہے؟ عبادات کے ذریعے آپ کا سماجی رویے میں فرق پیدا ہو رہا ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ عبادات کا اثر انسان کی عام زندگی کے ہر پہلو پر ہوتا ہے، یعنی کہ عبادات آپ کو پتہ ہے ہماری زندگی ہر ایک پہلو جو ہے وہ عبادت سے متعلق ہے۔ یہ انسان کو روحانی، اخلاقی اور ذاتی طور پہ مضبوط کرتی ہے۔ آپ اخلاقی طور پہ کس طرح مضبوط کریے، روحانی طور پہ مضبوط کریے، اخلاقی طور پہ ہم لوگوں سے کس طرح پیش آ رہے ہیں، اور ذاتی طور پہ کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بہتر بنا رہے ہیں۔ اور خاندانی معاشی زندگی میں بہتری کا باعث بنتی ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جب سب گھر کے افراد مل جل کے عبادت کریں گے تو اس طرح وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ اور عبادت نہ صرف اللہ سے قربت کا ذریعہ ہے بلکہ ایک بہتر اور امن معاشرتی زندگی کی بنیاد بھی ہے۔ اب اس طرح کیا ہوگا، لوگ جو ہے قریب آئیں گے اور اس طرح سے اپنا ذاتی بھی اور معاشرتی بھی زندگی کو بہتر بنا پائیں گے۔ آج سوال نمبر 3 کی طرف بڑھتے ہیں۔ سے نبوت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حالات پہلے آپ بیان کیجیے، یعنی کہ جو عرب تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسط سے پہلے کیا حالات تھے، یعنی کہ جاہلیت کے دور میں کیا کیا اندھیرا، کیا کیا تاریخی چھائی تھی، وہ ہم اس کے رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے نبی سے قبل حالات بحر عرب، تو اس کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد آپ بتائیں گے وہ ستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل حجاز اور خصوصاً مکہ مکرمہ کے حالات بحرانی اور بے ترتیب تھے۔ بحرانی بے ترتیب تھے یعنی کہ کوئی بھی چیز خود سے ان لوگوں نے بنائی تھی، خود سے قائم کی ہوئی تھی، کسی چیز کسی طریقے کو وہ فالو نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد ہے عرب معاشرے مذہبی، اخلاقی، سماجی اور سیاسی لحاظ سے شدید انحصار کے شکار تھا۔ اب مذہبی کس طرح سے تھا، اخلاقی، سماجی، سیاسی، ان سب کے ہم الگ ہیڈنگ ڈال کے اس کو الگ طریقے سے سمجھیں گے۔ اس کے بعد ہے یہاں کچھ اہم پہلو کی تفصیل ہے۔ اب ان سارے پہلو کو جن کا میں نے آپ سے ذکر کیا، ان کے بارے میں ہم اس میں ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے مذہبی حالات۔ تو مذہبی حالات کیسے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے؟ شرک اور بت پرستی، یعنی کہ کیا کی جاتی تھی؟ شرک کیا جاتا تھا، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کیا جاتا تھا، اور بت پرستی کی جاتی تھی، بت پرستی کے ذریعے ہی شرک کیا جاتا اور اللہ کے ساتھ جو ہے بتوں کو شریک کیا جاتا تھا۔ عربی معاشرہ مختلف قبائل پر مشتمل تھا جو مختلف دیوی اور دیوتاؤں کی پوجا کرتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ بت کیا تھے؟ ان کے دیوتی اور دیوتا تھے جن کے وہ پوجا کرتے تھے، اللہ کے سوا ان کو وہ اپنا جو ہے خدا مانتے تھے۔ اور جو تھا ہر قبیلے کا جو الگ الگ بت ہوتا تھا، اور خانے کعبہ میں کتنے بت تھے؟ 360 بت تھے۔ کتنے بت رکھ دیے تو اپنے کعبہ میں؟ 360۔ یہ MCQ میں پوچھا جا سکتا ہے، سے زائد جو تھے بت موجود تھے۔ اب آپ کو ایک اور بات جو لازمی بتانا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جب وہ بتوں کو پوجا کرتے تھے، جن میں وہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، اس کے علاوہ انہوں نے 360 بت خانے کعبہ میں رکھ دیے تھے، ان کو پوجا کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے تاریکی کا، اندھیرے کا دور تھا جن پہ وہ غلط
کاموں پہ چل پڑے تھے۔ اس کی بات ہے اہل کتاب۔ اب اہل کتاب کون لوگ تھے؟ ایک تو شرک جو لوگ بت پرستی کرتے تھے، دوسرے اہل کتاب تھے، اور وہ لوگ تھے یہودی اور عیسائی لوگ، جو کہ پچھلے انبیاء پہ عمل کرتے تھے۔ کچھ یہودی اور عیسائی قبائل تھے بھی تھے، مگر ان کی تعلیمات میں بگاڑ آ چکا تھا اور وہ اپنی اصل تعلیمات سے دور ہو چکے تھے۔ یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ جو قرآن سے پہلے والی جو تو کتابیں تھیں، ان کے اندر انہوں نے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے مختلف تبدیلیاں کرتی تھی، اور وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں رہی تھی، تو اس سے انہوں نے بھی اپنی جو ہے تعلیمات میں بہت بگاڑ لے آئے تھے وہ، اور اپنے ہی طریقے پہ چل پڑے۔ اس کی بات ہے مذہبی جہالت۔ اب مذہبی جہالت کیا ہوئی تھی؟ کچھ لوگ اہل کتاب اور دوسرے سے مذہبی جہالت۔ اور وہ لوگ کرتے تھے توحید اور صحیح مذہبی تعلیمات کو علم ہی نہیں تھا انہیں کچھ پتہ ہی نہیں تھا، وہ الگ ہی جہالت کے دور میں تھے، اور کیا کرتے تھے وہ بے علمی تو میں مبتلا تھے۔ اس کے بعد ہے اخلاقیات۔ اب اخلاقی حالات ان کے کیسے تھے کہ اخلاقی بگاڑ، معاشرے میں فحاشی، زنا، جوا، شراب نوشی اور دیگر بڑے برے کام عام تھے۔ یعنی کہ کیا کیا جو تھے، جب اخلاقی بگاڑ کا شکار تھے آپ سے وسلم کی وصیت سے پہلے، وہ لوگ فحاش میں، زنا میں، جوئے، شراب نوشی وغیرہ میں لگے رہتے تھے، اور ان مختلف اور برے کام تھے جن پر وہ عمل کرتے تھے۔ اور کیا تھا؟ لوگ اخلاقی اصولوں پہ بے خبر اور بد اخلاق میں مبتلا تھے۔ اخلاق کا کوئی وہ نہیں تھا، اپنی بدتمیزی سے، اپنے جہالت والے اس میں ایک دوسرے سے پیش آتے۔ اور قبائلی عصبیت بھی موجود تھی، اور قبائلی عصبیت میں وہ کیا کرتے تھے؟ نسلی تفاخر عام تھا، جو جس کا بیٹا تھا وہ کوئی بڑے آدمی کا بیٹا تھا تو اس کو زیادہ اس سے زیادہ عزت دی جاتی ہے، جو چھوٹے اس سے نہیں دی جاتی تھی۔ اور قبائل جو تھے ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں مصروف رہتے تھے، مطلب ایک دوسرے سے لڑتے رہتے قبائل جو تھے۔ اور کیا تھا؟ انتقامی جذبات تھے، ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے، ایک دوسرے سے انتقام تھے، ایک دوسرے سے اگر کسی نے کسی کا قتل کیا تو وہ بھی اس کا قتل کریں گے، کسی نے کسی کو جو ہے نقصان پہنچایا تو وہ بھی دوسرے قبائل کا نقصان پہنچائیں گے، درگزر نہیں کرتے تھے، وہ بہت اخلاقی بگاڑ کا شکار تھے۔ اب اس کے بعد ہے سماجی حالات، تو ان کا سماجی حالات بھی بہت برا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت سے پہلے۔ ظلم و ستم، معاشرے میں ظلم و ستم کا دور رہا تھا، یعنی کہ ظلم و ستم بہت عروج پہ پہنچ چکا تھا۔ کمزوروں کو، غلاموں کو، عورتوں پر بے پناہ ظلم کیا جاتا تھا، مطلب کہ جو کمزور لوگ تھے ان کو جیسے کہ عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، ان سب پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ عورتوں کو جو ہے کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، جو بچیاں پیدا ہوتی تھی انہیں دفنا دیا جاتا تھا۔ تو یہ سماجی حالت۔ عورتوں کی کیا حالت تھی؟ عورتوں کی حالت تو اور بھی بری تھی، عورتوں کی حیثیت بہت کمزور تھی، ان کی وراثت میں حقوق کو پامال کیا جاتا تھا، یعنی کہ وراثت میں جو ان کا والدین سے تو جو ان کا مال ملنا ہوتا تھا انہیں نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ وہ لڑکوں میں مردوں میں ہی تقسیم ہو جاتا تھا، اور زندہ ان کو درگور کر دیا جاتا تھا، کرنے کی رسم بھی عام تھی، ان کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، ستی کر دی جاتی تھی، غلامی عام تھی۔ اب غلامی کیسے ہوتا تھا؟ غلاموں کا نظام وسیع پیمانے پر رائج تھا، اور غلاموں کے ساتھ انتہائی برا سلوک کیا جاتا تھا، جیسے کہ حضرت بلال کا قصہ ہمارے سامنے ہے کہ ان پہ کتنا ظلم کیا تھا ان کے جو مالک تھا انہوں نے۔ اس کے علاوہ جو سیاسی حالات وہ بھی بہت برے تھے، اور سیاسی انتشار ان میں اس لیے تھا کہ کوئی مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی انتظام نہیں تھا، دھرم بھرم تھا پورا سیاست، پوری حکومت۔ اس کے علاوہ ہر قبیلے کا جو تھا اپنا کوئی سردار ہوتا تھا، اور وہ اسی کے حکم پہ چلتے تھے۔ اس میں بتایا گیا کہ ہر قبیلے اپنے خود مختار حیثیت رکھتا تھا، اور قبائلی سرداروں کا حکم چلتا تھا، یعنی کہ پھر سرداروں کی ہی مرضی پہ پورا قبیلہ چلتا تھا۔ اور جنگ و جدل، مطلب کہ ایک دوسرے سے جنگیں، لڑائیاں، یہ سب چلتی رہتی، قبائلی جنگیں اور لڑائیاں، ہاں، معمولی باتوں پر قبائل کے درمیان طویل جنگیں چھڑ جاتی تھی، اور ان سے نتیجے میں بے شمار جانے جائے ہو جائے، یعنی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی قبائلوں کے درمیان، اور اس کی وجہ سے کئی کئی جانیں چلی جاتی تھی، صرف کچھ چھوٹی باتوں کی لڑائی کی وجہ سے۔ اس کے بعد ہے اقتصادی حالات میں، یعنی کہ غربت و افلاس، یعنی کہ لوگ بہت غریب تھے، اکثر تو لوگ غربت اور افلاس کا شکار تھے، زیادہ تر لوگ اس میں غریب تھے، اور جو تھے مال و دولت چند لوگوں کے ہاتھ میں مرکوز تھی، اور معاشرہ ناہموار عروج پر تھا، یعنی کہ جو ہے غربت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور معاشرہ جو تھا بہت بری حالت میں چلا گیا تھا، معاشی نامواریاں چل رہی تھی۔ اسی بات تجارت کی بات کی جائے تو مکہ مکرمہ ایک اہم تجارتی مرکز تھا، اور قریش کی تجارتی قافلے شام اور یمن تک جاتے تھے، یعنی کہ اب تجارت کے دیکھا جائے تو مکہ مکرمہ میں جو ہے تجارت کی جاتی تھی، بہت عام تھا، اور یمن میں اور شام میں قافلے کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے جو معاشی حالات تھے وہ خراب،
وہ لوگوں کے جو ہے، جو لوگ امیر ہوتے تھے وہ امیر امیر تر بن جاتے تھے، جو غریب ہوتے وہ غریب غریب تر بن جاتے تھے. لیکن اس کے باوجود عام لوگوں کے معاشی حالات خراب تھا، ان کے بہتر ہی نہیں ہو پاتا تھا ان کا معاشرہ. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ ہم اس کے نہ بیان کرتے ہیں. تو بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل کے حالات نہایت بحرانی اور بدتر تھے. یعنی کہ بہت برے حالات چل رہے تھے، بہت پریشانیاں تھیں. اب چاہے وہ معاشرتی حساب سے دیا جائے، اخلاقی، مذہبی، سیاسی، ہر انداز سے جو تھا وہ زبردست. اس کے علاوہ ایسے حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے رحمت کا باعث بنی. مطلب کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل ہوئے ایسے حالات میں تو پھر بالکل رحمت اب پھیل گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام برائی کے خلاف ایک مضبوط اور مؤثر تحریک چلائی جو انسانیت کے سیدھے راستے پر لے. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے مسائل کے خلاف ایک تحریک چلائی، جو پھر کیا ہوا، ایک اچھی سیدھے راستے کی طرف لے کے گئی سارے لوگوں کو. اور پھر کیا ہوا، وہی لوگ جن کسی سے لڑائی کیا کرتے تھے، معاشرتی بگاڑ کا شکار تھے، سیاسی مسائل چلتے تھے، یہ سارے جو ہے یہ آگے چل کے ایک اچھے مسلمان بنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے نہ صرف عرب معاشرے بلکہ پوری دنیا کے ایک نیا زندگی کا اصول دیا اور انسانی کے فلاح و بہبود کا راستہ. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہوئے ان میں سے کتنی پوری دنیا میں رحمت پھیل گئی، کتنی پریشانیاں، کتنی مسائل تھے وہ حل ہو گئے. لوگ جو بت پرستی کرتے تھے، غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے، وہ سب سیدھے راستے پر. اس کے بعد ہے سوال نمبر 4. اب سوال نمبر 4 میں ہمیں قرآن کریم کی جامع تعارف تحریر کی یہ کرنا ہے. اب قرآن کریم کا جامع تعارف ہم اس کے بیان کریں گے. قرآن کریم اسلام کی مقدس کتاب ہے اور یہ مسلمانوں کی ایمان اور عمل کا بنیادی ذریعہ ہے. ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کیا ہے، اسلام کی ایک ہمارے یہ جو ہے ایک مقدس کتاب ہے. اور یہ ہمیں ایک اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتی ہے. مسلمانوں کو ان کے ایمان پہ کس طرح عمل کرنا ہے، کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے، یہ سب چیزیں ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلتی. اور یہ کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کیا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا قرآن کریم. اور یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہم کو اپنے احکامات پہنچائے ہیں قرآن کے ذریعے. اور قرآن کریم کی تعلیمات اور ہدایت دنیا بھر کے مسلمانوں کی زندگی کے لیے ہر پہلو میں رہنمائی کرائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کی جو تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، یہ ہمیں ہر لحاظ سے جو ہے رہنمائی فراہم کریں. اس کے بعد ہے نزول قرآن. اب نزول قرآن کیسے ہے کہ وحی کا آغاز ہوا. وحی کا آغاز کس طرح ہوا یہ ہم کرتے ہیں. تو قرآن کریم کا نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 40 سال کی عمر میں غار حرا میں ہوا، جب فرشتے جبرائیل علیہ السلام لے کر. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے، تب جو حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے انہوں نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل کری. اس سے جو ہے وحی کا آغاز ہوا. 40 جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی، 40 سال. اس کے بعد 23 سال کا عرصے کے بعد جو ہے قرآن کریم کا نزول کتنے سال میں ہوا، 23 سال کے عرصے میں ہوا. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں قرآن کا نزول ہوا. اس کے علاوہ جو ہے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں مختلف حالات و واقعات کے تحت آیات. اب آپ کو پتا ہے کہ جو جو واقعات اس وقت پیش آتے رہتے تھے تو اس حساب سے آیات کا نزول ہوتا رہتا تھا. جب ہجرت ہو رہی تھی تب اس کے جو مسائل تھے، اس کی جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ طریقہ بتایا، ساری چیزیں بتائی، وہ ساری تب نازل. اس کے بعد ہے قرآن کی ترتیب اور صاف. تو قرآن کی ترتیب کتنی تھی، 114 صورتیں تھیں. قرآن کریم 114 صورتوں پر مشتمل ہے جو مختلف طول اور عرض کی ہیں. تو یعنی کہ آپ جو قرآن کریم کی کتنی صورتیں ہیں، 114 صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور ان کی جو ہے مختلف ٹاپکس ہیں. جیسے کوئی حضرت موسیٰ کے پہ ہے، کوئی ہجرت پر ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کا ہے، یہ مختلف چیزیں ہیں. اور جب کس طرح سے جب ہجرت ہوئی تب کس طرح سے لوگوں نے ایک دوسرے کو بھائی چارہ دکھایا، کیا دکھایا، صحابہ کرام کے بارے میں، یہ ساری چیزیں قرآن میں. اس کے بعد 636 آیات تھی. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کتنی آیات ہیں قرآن میں، یہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں. کتنی صورتیں ہیں یہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں. جن میں احکام، حکمتیں، قصص، دعائیں اور نصیحتیں شامل ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے آیات میں قرآن کی بتائی کہ کیا کیا دعائیں ہم نے پڑھنی ہیں، کیا کیا نصیحتیں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی، ہمیں گائیڈ کیا، پورے احکامات جو ہمیں دیے گئے وہ سب قرآن کی ذریعے. اس کے بعد ہے مکی اور مدنی صورتیں. تو مکی اور مدنی صورتیں کون سی ہیں؟ قرآن کریم کی صورتیں مکی اور مدنی کہلاتی ہیں جو کہ مکہ میں نازل ہوئی.
اب جو مکہ میں نازل ہوئی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل، ظاہر ہے تب جب آپ سے مکہ میں تھے تب ہوئے، تو وہ ہوئی مکی صورتیں، اور جب آپ سے وسلم مدینہ میں تھے، جب مدنی دور چل رہا تھا، تب وہ ہوئی تھی مدنی۔ اس کے بعد ہے زبان اور انداز بیان۔ اب ہم نیچے اور نیچے جاتے ہیں، تو زبان اور انداز، تو عربی جو زبان ہے وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی زبان ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن کریم کی زبان وہی ہے جو عرب میں بولی جاتی تھی، عربی زبان، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تلقین کی۔ اور کیا ہے؟ یہ زبان ایک بہت فصیح و بلیغ عربی ہے۔ فصیح بلیغ سے مراد یہ ہے کہ اس کے ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں، اور زبر زیر پیش سے بھی ایک الگ لفظ بن جاتا ہے، ایک الگ معنی بن جاتا ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت فصیح و بلیغ زبان، اور اس کی فصاحت و بلاغت اپنی مثال، مطلب عربی میں کی جو فصاحت ہے، بلاغت ہے، وہ اس کی اپنی ہی مثال۔ اس کے بعد ہے موضوعات، تو موضوعات کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ عقائد، اللہ کی ہدایت ہے، عقائد موضوعات میں سب سے پہلا ہے کہ جو قرآن میں بیان کیے جاتے تھے ان میں ہے پہلا اللہ کی ہدایت، عقائد میں اللہ کی ہدایت، رسالت، آخرت، فرشتوں اور تقدیم ایمان، یعنی کہ آخرت میں کیا کیا چیزیں تھیں، رسالت میں، فرشتوں کے بارے میں، یہ ساری چیزیں جو تھیں آپ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی۔ اس کے بعد عبادات، کہ ہاں عبادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں کہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور یہ ساری عبادات کے جو احکامات ہیں، ان سب کے بارے میں جو موضوع ہے، یہ سب جو ہے ہمیں کس کے تھرو پتہ چلا ہے؟ قرآن کے ذریعے۔ اس کے بعد ہے معاشرتی نظام، تو شادی، طلاق، وراثت، تجارت اور دیگر معاشرتی امور کا احکام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کس طرح سے، اگرچہ طلاق ہے تو وہ کس طرح ہوگی، وراثت ہے مطلب کہ اولاد میں جو والدین کا مال تقسیم ہوگا وہ کس طرح سے ہوگا، تجارت کس طرح ہوگی، اور یہ ساری جو معاشرتی امور ہیں، یہ ساری چیزیں کس میں شامل ہیں؟ زبان میں، مطلب کہ قرآن میں شامل۔ اس کے بعد ہے قصص، تو اب قصص کیا چیز ہوتی ہے؟ قصص کہتے ہیں انبیاء اور اقوام کی کہانیوں کو جو نصیحت اور عبرت کے لیے بیان کی۔ اب اس کو ہم اس طرح سے میں بتاؤں گی کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے قصہ، حضرت عیسیٰ کا، باقی سارے انبیاء کرام کا، یہ سارے جو قصے تھے یہ سب ہمیں قرآن کے ذریعے پتہ چلا۔ اس کے بعد دعائیں، دعائیں ہمیں بتائی گئیں کہ مختلف حالات میں مانگی جانے والی دعا، جیسے کہ ایک دعا ہے جو ہم رب اشرح لی پڑھتے ہیں، یہ قرآن میں موجود ہے۔ یہ کچھ کچھ دعائیں ہیں جو ہمیں قرآن کے ذریعے ملی، یہ ساری کچھ کچھ دعائیں ہیں جس میں ہم اللہ سے اگر کچھ مانگ رہے ہیں عربی میں تو وہ قرآن میں موجود۔ اس کے بعد ہے، اب ہم اور نیچے جاتے ہیں، جو کہ قرآن کا مقصد، تو قرآن کا مقصد ہے ہدایت۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن کریم کی بنیادی مقصد انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانا اور ان کی ہدایت کرنا۔ ہمیں پتہ ہے کہ قرآن ہمیں اوپر کیوں نازل کیا گیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے مقصد کو پورا کر سکیں، اپنی دنیا میں آنے کا مقصد پورا کر سکیں، اور ہدایت کا راستہ ہمیں دکھانے کے لیے، اور کیا ہے؟ اصلاح، ہمیں بہتر بنانے کے لیے، جیسے کہ قرآن کریم انسانی معاشرت کی اصلاح اور اخلاقی تربیت کا ذریعہ ہے۔ اب اسلامی معاشرے کو کس طرح سے اصلاح کی جاتی ہے، اخلاقی اصلاح کی جاتی ہے، قرآن کریم میں اخلاق کے بارے میں بتایا گیا ہے، ہم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور باقی ہے رحمت، تو رحمت کے کس طرح ہم بیان کر سکتے ہیں کہ قرآن کریم کو اللہ نے تمام عالمین کے لیے جو ہے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب یہ پورے عالم کے لیے اللہ نے قرآن کو ایک رحمت بنایا ہے کہ ہم اس سے نفع حاصل کر سکیں، اس کے مطابق زندگی گزار سکیں، کامیاب ہو سکیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ اس کے بعد ہے حفاظت قرآن۔ حفاظت قرآن کیا ہے؟ تو تحریر و زبانی کی حفاظت، قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنی ذمہ دی، یعنی کہ تحریر و زبانی حفاظت قرآن کریم کو کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ داری لی ہے کہ قرآن کو کوئی بھی جو ہے کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا، اور باقی جو کتابیں تھی اس کے اندر لوگوں نے تبدیلی کی تھی، جو یہودی اور عیسائی ہوئی، اور اس کی حفاظت تحریر اور زبانی دونوں طریقوں سے کی، اور زبانی انداز میں بھی قرآن کی حفاظت کی گئی اور لکھ کر بھی، دونوں طریقوں سے۔ جو حفاظ ہیں اب ان کے دل میں قرآن موجود ہے، آپ کوئی اگر قرآن میں چینجز کرنا بھی چاہے تو بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے دل میں قرآن موجود ہے۔ اس کے بعد حفاظ، اب دنیا بھر میں لاکھوں حفاظ قرآن ہیں جو اسے زبانی یاد، یعنی کہ زبانی یاد رکھا گیا ہے قرآن کو، پورے کتنے سارے حفاظ ہیں جنہیں قرآن کو یاد رکھا تو اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔
اس کے بعد ہے قرآن کریم کے فضائل۔ اب قرآن کریم کے فضائل کی بات کریں تو شفا، قرآن کریم کو شفا اور رحمت قرار دیا گیا۔ مطلب کہ قرآن کریم کیا ہے؟ ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے رحمت کی ایک سورس ہے، ہم اس کے ذریعے اللہ کی رحمت حاصل کرتے ہیں۔ اور نور، قرآن کو ہدایت کا نور اور فرقان یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا قرار دیا گیا۔ نور ہے قرآن، یعنی کہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ایک سیدھا راستہ دکھاتا ہے، ہمیں حق اور باطل کی طرف جو ہے فرق بتاتا ہے، تاکہ ہم غلط کاموں سے دور رہیں۔ اس کے بعد ہے اعلیٰ مقام۔ اب اعلیٰ مقام کیسے کہ قرآن کریم کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے اور یہ قیامت تک کے لیے رہنمائی فراہم۔ مطلب کہ قرآن کریم کی جو اہمیت ہے وہ بہت اہم ہے، قرآن کریم کی جو حیثیت ہے وہ کتاب سے نہیں ملتی، اور یہ جو ہے قیامت تک رہے گی، اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ اس کی ذمہ داری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود۔ اب قرآن کریم جو ہے اللہ کی ایک مقدس کتاب ہے، جو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب انسانیت کے لیے ہدایت، رحمت اور اصلاح کا ذریعہ ہے۔ اور کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے جو ہے اصلاح ہے، ہمارے لیے سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ہمیں رحمت کا ذریعہ ہے، ہمیں بہتر بناتی ہے۔ اور قرآن کریم کی تعلیمات اور احکامات زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی بنائی، یعنی کہ جو قرآن کریم کے احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، ہمیں زندگی کے ہر ایک ایک قدم پہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے، ہمیں راستہ دکھاتی ہے، ہمیں بھٹکنے نہیں دیتی، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کے ذریعے۔ مطلب کہ اگر ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو ہم نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ہم ہر جگہ کامیاب ہوں گے اگر ہم قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اس کے بعد ہے مسلمانوں کے لیے قرآن کریم ایمان، عمل اور اخلاق کا معیار ہے۔ اس کی تلاوت، فہم اور عمل ہر مسلمان کی زندگی کا لازمی، یعنی کہ قرآن کریم کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کے اوپر عمل کرنا، اس کی تلاوت کرنا، یہ ساری جو ہے ہماری زندگی، ایک مسلمان کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ آج سوال نمبر 5 ہے قرآن مجید کی چند خوبیاں بیان۔ تو قرآن مجید کی کیا کیا خوبیاں ہیں وہ اس کے اندر ہم بیان کریں گے، وہ چیزیں جو قرآن مجید کے اندر موجود۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ کتاب نہایت عظیم الشان اور بے مثال خوبیت ہے، یعنی کہ قرآن مجید کیا ہے؟ یہ ایک آپ سے اللہ تعالیٰ کی آخری اللہ تعالیٰ نے ہم پر آخری کتاب نازل کی ہے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی۔ اس کے علاوہ یہ جو کتاب ہے یہ بہت عظیم الشان ہے، یعنی کہ اس کتاب جیسی شان کسی کتاب کی نہیں ہے، نہ اس سے پہلے نہ کبھی اس کے بعد کوئی آئی، اور نہ کوئی بھی کتاب اس کے برابر ہو سکتی، اور اس کی خوبیاں بھی بہت ہیں۔ اب قرآن مجید کی چند اہم خوبیاں ہم بیان کریں گے اس میں۔ تو اللہ کا کلام ہے، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے، جیسے کہ وہ براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہی جو ہے مجھ پر آپ پر نازل نہیں ہو سکتی، یہ صرف انبیاء کرام پر نازل ہوتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے ہوتی ہے، اور جو ہے اس کے اندر کوئی بھی جو ہے انسان مداخلت نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ہے معجزہ۔ تو معجزہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن مجید اپنے الفاظ، معنی، انداز بیان میں معجزہ ہے، اور کسی انسان کے بس کی بات نہیں وہ اس کا اس جیسا کلام بنا سکے، یعنی کہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسا کلام ہے جو کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ویسا کلام بنا سکے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، نہ ویسی کتاب کوئی بنا سکے، اور اس کا جو انداز بیان ہے، اس کو جس طرح بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کے جو الفاظ ہیں، اس کے جو معنی ہیں، وہ سب ایک الگ خوبی کی حیثیت ہے۔ اس کے بعد ہے فصاحت و بلاغت۔ اب فصاحت و بلاغت کے بارے میں ہم پڑھیں گے، تو تھوڑا سا نیچے چلتے ہیں۔ فصاحت و بلاغت، قرآن مجید میں فصاحت و بلاغت بے مثال ہے۔ جب قرآن مجید کے اندر فصاحت و بلاغت بہت بڑی ہوتی ہے، کس طرح سے قرآن مجید کو بیان کیا گیا عربی زبان ہے۔ جیسے قرآن مجید جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ عربی زبان میں موجود ہے، اور عربی زبان کی ایک بہت فصیح و بلیغ زبان ہے، اور اس جیسی زبان جو ہے کسی کتاب میں موجود، اور قرآن مجید فصیح و بلیغ زبان میں نازل ہوا ہے، اور جو اپنی فصاحت و بلاغت میں یہ جو ہے بہت فصاحت و بے بلاغت میں اس کی کوئی ٹکر نہیں، اور جو ہے ادبی شاہکار ہے۔ ادبی شاہکار کیسے ہے کہ قرآن کا جو انداز بیان ہے وہ کسی کتاب میں موجود،
اور جو ہے اسلوب ہے، ترتیب ہے، ادبی لحاظ سے یہ ہر طریقے سے ایک شاہکار ہے جس نے عرب کے مرے برے شاہراہوں اور ادبا کو بھی حیران کر دیا، یعنی کہ جو شہر کے بڑے بڑے ادبا تھے، شعراء تھے، وہ خود حیران ہو گئے کہ قرآن کو کس نے لکھا ہے، قرآن کو ایسی چیزیں موجود ہے جو کبھی ان سے بھی نہ ہو پائے۔ اس کے بعد ہے جامع، تو قرآن جو ہے ایک جامع حیثیت رکھتا ہے، وہ کس طرح رکھتا ہے یہ ہم قرآن کی روشنی میں سمجھیں گے۔ تو قرآن مجید کیا ہے؟ ایک جامع کتاب۔ اب جامع زندگی کی جو ہے ہمیں پتہ ہے کہ تمام پہلو، یہ کتاب زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں رہنمائی فراہم کرتی ہے، چاہے وہ قائد، عبادت، اخلاق یا معاشرہ امور ہو۔ اب یہ جو آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہماری زندگی کے مختلف پہلو ہیں، یہ ہمیں جامعیت، ہمیں رہنمائی فراہم کرتی ہے، ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ہمیں عبادات کے بارے میں بتاتی ہے، ہمیں معاشرے کے بارے میں، اس کے اخلاق کے بارے میں بتایا جاتا ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، ہمیں اپنے معاشرے میں جگہ کیسے بنانی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے قرآن کے ذریعے پتہ چلتی ہے۔ اور زبان و مکانات کی قید سے آزاد قرآن کریم کی تعلیمات ہر زمانے اور ہر مقام کے لیے قابل ہے، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے جو قرآن کریم ہے اس کے اندر جس طرح سے چیزیں بیان کی گئی ہیں ویسے کہیں بھی بیان نہیں کی گئی، اور اس کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی کہیں موجود نہیں، اور نہ وہ کوئی کتاب اتنی قابل ہو سکتی ہے جتنے کی قرآن مجید۔ اس کے بعد 14 پوائنٹ ہے ہدایت کے سرچشمہ۔ تو ہدایت کا سرچشمہ کیسے کہ قرآن مجید جو ہے رہنمائی، یہ کتاب انسان کو صحیح راستہ دکھاتی ہے، قرآن مجید جو ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھاتی ہے، ہمیں دین پہ عمل کرنے کا راستہ دکھاتی ہے، اور اس کے ہر قدم و رہنمائی کرتی ہے، یعنی کہ ہر قدم پر قرآن مجید جو ہے ہماری رہنمائی کرتی ہے، ہمیں راستہ۔ اور روشنی جو ہے قرآن مجید کو نور قرار دیا گیا ہے جو اندھیروں میں روشنی قرار، یعنی کہ قرآن مجید کیا ہے؟ ایک نور ہے جو ہمیں اندھیرے میں راستہ دکھاتا ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ تو اس کے بعد ہے حفاظت کا وعدہ۔ تو حفاظت کا وعدہ جو ہے اللہ، میں نے آپ کو بتایا کہ حفاظت، قرآن مجید کی حفاظت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذمہ لی ہے۔ تو قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تحریر جو زبانی حفاظت، کہ کس طرح ہم قرآن کی جو تحریر ہے اس کو جو ہے پوری طرح سے اس کے اندر چینج ہونے سے بچا سکیں، اور اس کی تعلیمات میں کوئی چینج نہ ہو۔ اس کے علاوہ تحریف زبانی قرآن مجید جو ہے ایک آیت کو نہ صرف لکھا بلکہ لاکھوں الفاظ میں لاکھوں حفاظ اس زبانی یاد ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کو نہ صرف لکھا جاتا ہے بلکہ لاکھوں افراد ہوتے ہیں جو قرآن کو باقاعدہ طور پہ حفظ کر لیں، جس سے جو ہے اس کو مٹایا نہیں جاتا۔ اور تحریک سے پاک قرآن مجید میں آج تک کوئی تبدیلی یا تحریک نہیں کی جاتی، یعنی کہ جس وقت قرآن نازل ہوئی تب سے لے کے اب تک، یعنی کہ آج تک قرآن میں کوئی چینجز نہیں آئے، قرآن جیسی تھی وہ اسی پر عمل وہ ویسی ہی رہی، اس پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد ہے علم کا خزانہ۔ تو قرآن مجید علم کے بے پناہ خزانہ ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے علم کا ایک بے پناہ خزانہ ہے، اور وہ کس طرح ہے وہ ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے قرآن مجید میں کائنات، فطرت، جو ہے انسان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ اور ایسے بھی جو ہے علمی عقائد بیان کیے گئے جنہیں جدید سائنس نے بھی تصدیق کیا، کیونکہ قرآن کے اندر ایسی ایسی سائنسی باتیں بتائی گئی ہیں، ایسی ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو کہ آج کی جو جدید سائنس ہے وہ بھی نہیں سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد ہے حکمت۔ تو حکمت کیا ہے؟ قرآن مجید میں بیان کردہ حکومت اور نصیحت انسان کی اپنی زندگی میں بہترین کا باعث بنتی ہے، یعنی کہ جو ہم قرآن چینجز لاتے ہیں قرآن کے اندر جو ہے حکمت، اس کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں وہ ہمیں نصیحت دیتی ہے، ہمیں چیزوں پہ عمل کرنا، ان کو فالو کرنا، اس کا طریقہ سکھانا۔ اس کے بعد ہے پوائنٹ نمبر 7، اخلاقی تعلیمات۔ تو اخلاقی تعلیمات قرآن کے ذریعے کیسے ہوتی ہے کہ قرآن مجید جو ایک بہترین اخلاقی تعلیمات فراہم کرتا ہے۔ حسن اخلاق کے بارے میں بتاتے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے۔ تو قرآن مجید انسان کو حسن اخلاق، عدل و انصاف، صبر و شکر کی تعلیم ہے۔
یعنی کہ ہمیں کیا کرتے ہیں، ہمیں حسن اخلاق، ہمیں اچھے اخلاق سکھاتا ہے، ہمیں عدل کرنا سکھاتا ہے، انصاف ہو، صبر ہو، ہمیں کس طرح صبر کرنا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر کس طرح کرنا ہے، تعلیم کس طرح بہتر کرنی ہے، یہ سب چیز سکھاتا ہے۔ اور حقوق و فرائض، تو قرآن مجید کیا ہے میں والدین، اولاد، ہمسایہ اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق و فرائض بیان کی۔ تو قرآن مجید میں جو ہے باقی جیسے کہ ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے، اپنے اولاد کے ساتھ، اپنے ہمسایوں کے ساتھ یعنی کہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اور باقی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہمیں کس طرح سے پیش آنا ہے، کیسا تعلقات رکھنا ہے، یہ سب ہمیں قرآن بتا۔ اس کے بعد ہے حقوق فرائض، تو قرآن مجید میں والدین اور اولاد، ہمسایہ اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق کے حقوق و فرائض بیان کی گئی، یہ ساری چیزیں جو قرآن مجید کے اندر بیان کی۔ اس کے بعد ہے آخرت کی تیاری، قرآن مجید کیا ہے انسان کی آخرت کی تیاری کی تلقین دیتے ہیں، کہ قرآن مجید ہے انسان کو اخلاقی طور پر بہتر بنا، کہ لوگوں کو اسے اچھے طریقے سے پیش آئے۔ اس کے بعد ہے آخرت کی تیاری، تو آخرت کی تیاری کس طرح کرتا ہے، کہ قرآن مجید انسان کو آخرت کی تیاری کی تلقین دیتا ہے۔ اب تلقین اس طرح دیتا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں تو ہم جنت میں جائیں گے، ہم یہ کام کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو قرآن کریم میں جنت و جہنم کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور انسان کو اس کی آخرت کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ تو قرآن مجید میں کیا کیا گیا ہے، انسان کو بتایا گیا ہے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں موجود ہے، جہنم میں کیا موجود ہے، اور ہم کس کاموں سے جنت میں جا سکتے ہیں، اور وہ آخرت کو ہم کس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اعمال کا حساب، تو اعمال ہم اپنا کس طرح بہتر کر سکتے ہیں، تو قرآن مجید انسان کو اس کے اعمال کے حساب یا دہانی کراتا یا دہانی کراتا ہے، اور اسے نیک عمل کی ترغیب دیتا ہے، عمل کی ترغیب۔ جب آپ کو پتا ہے کہ قرآن جو ہے ہمیں نیک اعمال کی طرف لے کے جاتا ہے، ہمیں اچھے کاموں کے بارے میں بتاتا ہے، اچھے کام سکھاتا ہے، اس طرح جو ہے کہ ہمیں آخرت کے لیے تیار۔ اس کے بعد ہے نتیجہ، تو اب آخر میں ہم اس کے اندر نتیجہ بیان کریں گے۔ تو قرآن مجید کیا اللہ تعالیٰ کا کلام، اور اس میں بے شمار خوبیاں، یعنی کہ اس کے اندر بہت ساری خوبیاں موجود۔ یہ کتاب جو ہے یہ فصاحت ہو، بلاغت، بے شمار زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں جامع ہدایت فراہم کرتی ہے، اور ہر زبان اور مقام کے لیے رہنمائی کرتی ہے۔ یعنی کہ یہ جو ہے وہ انسان کسی بھی زبان کو، کسی بھی خوبیاں اس کے اندر کیوں نہ موجود ہو، کوئی بھی پہلو کیوں نہ ہو، ہر پہلو سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں قرآن کرنا چاہتے ہیں۔ اور قرآن مجید کی جو حفاظت کا وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، یعنی کہ اب اس کے اندر کوئی چینجز نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ پچھلی کتابوں میں کی گئی، اور اس میں تحریک ممکن، مطلب کسی نے کوئی چینجز کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ علم جو ہے کہ کیا ہے، یہ حکمت و اخلاقیات، اخلاقیات کا خزانہ ہے، مطلب کہ کیا ہے ہمیں اخلاقیات کے بارے میں، لوگوں کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کے ساتھ کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے قرآن، اور جو ہے آخرت کی تیاری کی تلقین کرتا ہے، آخرت کے لیے ہمیں کس طرح اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے قرآن مجید ایک مکمل ضابطے حیات ہے، جو دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضابطہ، یعنی کہ قرآن مجید کیا ہے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، اور کیا ہے ہمیں کامیاب اگر ہونا ہے تو ہمیں قرآن پہ دیے گئے اعمال پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اب ہم نے سوال نمبر 5 تک سارے لوگ مکمل کر لیے، اگلی ویڈیو میں ہم کوشچن نمبر 6 سے کنٹینیو۔ جزاک اللہ۔